اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے یا خیانت کرنے والا ہے اس کا ساتھ نہ دیں، اس کی طرف سے آپ نہ جھگڑا کریں، نہ اس کا ساتھ دیں، نہ اس کی کوئی کسی کے سامنے مدد کریں، کیونکہ وہ جو خود خیانت پر ہے اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو آپ بھی اپنے ساتھ خیانت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تجادل، ولا اور نہ، تجادل جھگڑا کرو اور نہ جھگڑیں، عن الذین ان لوگوں سے، عن الذین ان لوگوں سے نہ جھگڑیں، یعنی ان، آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ سے، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم اور نہ جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب پسند نہیں کرتا، من کانا اس شخص کو، خوانن جو خائن ہو، اثیما اور گناہ گار ہو، یعنی جو بد دیانت اور خائن اور گناہ گار ہوتا ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ خیانت جو ہے وہ گناہ ہے، اور جو کرتا ہے گناہ کرتا ہے، اور جو خیانت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے وہ گناہ میں ان کا ساتھ دیتا ہے، گویا وہ بھی اس خیانت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو، یعنی جھوٹی بات بیان کرنا بھی خیانت ہے، اس حال میں کہ وہ آپ کی اس بات کو سچا سمجھ رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کسی بھائی کے سامنے کوئی آپ جھوٹی بات بیان کرتے ہیں اور وہ آپ کو سچا سمجھتا ہے تو آپ بہت بڑے خیانت کرنے والے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص امانت دار نہیں ہوتا اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا، اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں سے بھی جو وکالت کرتے ہیں، وکیل ہیں، اور وہ کیس لیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو بدکار ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، تو خود وہ حرام کا رزق کماتے ہیں اور خیانت میں دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرما دیا گیا کہ آپ جو خیانت پر مبنی
لوگ ہیں ان کا ساتھ نہ دیں، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ وکیل جو ہوتا ہے نا، وہ کچہری میں، کورٹ میں، عدالت میں بحث کرتا ہے، کس کے بارے میں؟ جس کی وکالت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پیسے لیے ہوتے ہیں۔ وہ پھر اس کے حق میں بولتا ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو۔ اکثر وکیل آج کل دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے کیس لیتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کو اپنے دلائل سے عدالت میں سچ ثابت کرتے ہیں اور اپنے پیسے جو کہ حرام کی کمائی ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس طرح کی باتیں بہت ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو خیانت کر بیٹھا ہے، آپ اس کی خیانت کو سب سے بہتر شمار کر کے اور اس کو معاشرے میں اعلیٰ مقام دلائیں، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں یا بے حیائی و فحاشی یا کسی اور کوئی مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں، یا کسی کو کسی نے کوئی قتل کیا ہوتا ہے، تو وکیل جو ہیں وہ اس جھوٹے کیس کو لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے دلائل سے اس کو سچا ثابت کر کے اس بندے کو اس الزام سے بری کراتے ہیں، اور اپنی حرام کی کمائی وہ بڑی خوب لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کے سامنے کہتے ہیں کہ اس بندے نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، یہ تو بہت معصوم انسان ہے، جبکہ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، غلطی کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ایک شخص جس کا نام بشیر تھا، توما اس کو بولتے تھے، مدینہ شریف میں انصار کی طرف سے، تو اس نے جب چوری کی، اور چوری کا الزام جو ہے وہ سارے کا سارا یہودی پر لگا دیا، تو اب اپنی طرف داری میں بہت سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہ میں معصوم ہوں، میں چوری کرنے والا نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ جو آئے، انہوں نے قسمیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد دلایا کہ اس شخص نے چوری نہیں کی، چوری کرنے والا تو وہ یہودی ہے، جبکہ اس شخص نے چوری کی تھی، اور سامان جو تھا یہودی کے گھر، وہ چوری کا جو سامان تھا یہودی کے گھر بطور امانت چھوڑ آیا تھا۔ تو یہودی نے آ کر کہا کہ اس نے تو میرے پاس امانت بطور یہ سامان رکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ چوری کا سامان ہے۔ تو وہ یہودی کے گھر سے سامان برآمد ہوا چوری کا، تو الزام اس پر لگ گیا۔ تو پھر ان لوگوں نے جو اس بشیر یا توما کے طرفدار تھے، انہوں نے کہا بشیر جو ہے یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ تو اس طرح کے گناہ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، یہ چوری اس یہودی نے کی ہے، اور کیونکہ اس کے گھر سے ہی چوری کا سامان جو ملا ہے، جبکہ اس نے رکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ساری حقیقت بتا دی کہ چور یہی بشیر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں اٹھا کر بشیر کی صفائی دی تھی کہ یہ معصوم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی حد تک اعتماد ہو چلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، یہی جو بشیر ہے نا، یہی چور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، یہ پچھلی آیت جو 106 تھی اور یہ 107 اس کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ
جو بشیر کے ساتھ اس کے طرفدار تھے انہوں نے بھی اس کی خیانت جو تھی اس کی صفائی دی ہے۔ گویا چوری کرنا خیانت ہے، کیونکہ کسی کا جو مال ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، اس کے مال کو اگر آپ بغیر اجازت لیتے ہیں تو یہ چوری ہے۔ اسی طرح جیسے آج کل ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ بازار میں جاتے ہیں، کوئی ریڑھی والا کھڑا ہے، وہ جان بچان اس کی طرف سے فروٹ جو ہے وہ ایک دو دانے کھا لیتے ہیں ایسے ہی بھائی ساتھ، وہ حرام ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خریدے تو نہیں ہوتے نا۔ اسی طرح سے اگر وہ کوئی شخص ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس کوئی چیز اس کی لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے بغیر اس کے، یعنی بغیر اجازت کے، اور بعض اوقات بندہ چیز لے لیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی چیز استعمال کر لوں، وہ اٹھا بھی لیتا ہے جبکہ اگلا بندہ دل سے اس کو دینے والا نہیں ہوتا، تو وہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے ہر طرف میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ گویا کسی خیانت کرنے والے کی خیانت کی طرفداری کرنا اپنے آپ سے خیانت کرنا ہے۔ غور کریں کہ گناہ کرنے والا، خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا لوگوں کے سامنے ایسا کرنے سے شرماتا ہے، لیکن دیکھیں ڈرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں کسی کی چوری کروں لوگوں کے سامنے، تو وہ ڈرتا ہے۔ مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے نہیں شرماتا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، اس سے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ادھر وہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان کہاں ہوا تیرا ابھی اللہ پر؟ تو نے تو اللہ کو حاضر ہی نہ سمجھا۔ تو اللہ تو ہر وقت موجود ہے، جو بندہ کر رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس پر تو پہلا ایمان ہے بندے کا۔ تو اس لیے چوری کرنے والا یا زنا کرنے والا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یا جو بڑا گناہ کرنے والا ہوتا ہے، جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، اس لیے تو وہ کام کرتا ہے۔ اگر اس کو پکا یقین ہو کہ ایمان پکا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا بشیر کا کہ پچھلی آیت میں بیان کیا تھا کہ اس کے جو ساتھی حمایتی آئے تھے، قسمیں اٹھا کر انہوں نے اس کی بے گناہی کو ثابت کیا تھا، یہودی کو چور ثابت کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں حکم آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں اور نہ ہی ان کی طرف سے جھگڑیں۔ اللہ تعالیٰ بد دیانت اور خائن کو پسند نہیں فرماتا۔ بشیر چور جو تھا اس کے دو گناہ تھے، ایک اس نے خود چوری کی، ایک چوری کا الزام دوسرے پر لگا دیا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ گناہ خود کریں اور اس کا الزام دوسرے پر لگا دیں، تو یہ بہتان ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والا، خیانت کرنے والا اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اپنی ذات سے خیانت کرنے والوں کا بالکل دفاع نہ کریں۔ وہ شخص جو چوری کرتا ہے وہ اپنی ذات سے خیانت کرتا ہے، اپنے آپ سے، کیونکہ یہ جو جسم ہے اس کے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور بندہ ان کو اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے تو گناہ گار تو ہوتا ہے نا۔ اس آیت میں دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے کو خود ہی اپنے ساتھ خیانت کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اگر لوگ، آپ دیکھیں نا، ایک اور چیز مجھے یاد آئی، اکثر ہمارے علماء کرام جو ہیں آج کل ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی معاملے پر اپنی ہوا مارنے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جھگڑا ہوتا ہے جس کو بحث و تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بحث و تکرار سے اپنی بات کو منوایا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرہ اسلام میں اب جب ہر چیز کھلی ہوئی ہے، قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی انا اور اس کو دیکھنے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، اور اگر کوئی بحث و تکرار کہیں مناظرے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق دلائل بندہ دیتا ہے، اس کی تو اچھی بات ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مناظرے میں بندہ اپنی ہوا مارتا ہے اور اپنی جو اس کی اپنا خیال ہوتا ہے یا اس کی اپنا یقین ہوتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے بحث و تکرار سے جھگڑا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم، تو جو لوگ مناظرہ بھی کرتے ہیں جس میں قرآن و سنت کے خلاف بات ہوتی ہے، وہ خیانت کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا عمل ہوتا ہے، تو ان کی مدد نہیں کرنی، نہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح سے غور کریں، یہ آیت 100% پیشہ ور جو وکیل ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ وہ مجرموں یعنی خیانت کرنے والوں سے رقم بٹور کر ان کا مقدمہ لڑتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا ان کا مقدمہ نہ لڑیں، کیونکہ حرام کھانے والے نہ بنیں۔ چور، دھوکے باز، خائن اپنے جرم کو لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، مگر اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو گناہ تو خود کرتا ہے لیکن اس کا الزام دوسرے پر تھوپ دیتا ہے۔ گناہ امانت میں خیانت ہے، اعضائے جسم امانت ہیں۔ جو کام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے ذمے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے علاوہ دوسرے کاموں میں اعضاء کو مصروف کرتے ہیں تو گویا گناہ کرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ اصل میں پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ دل و دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس ہیں اس پر بے جا تصرف کر کے انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اپنے ضمیر کو اونے پونے میں بیچ ڈالتا ہے۔ جب خود یہ حالت ہو جائے تب وہ خیانت کرنے والوں کا ساتھ بخوبی دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو خیانت کرنے والے ہیں، خائن لوگ ہیں، ان کے حق میں کبھی نہیں جھگڑا کرنا، اور وکیل بھی ان کی وکالت نہ کریں۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، تو اس معاملے میں نہ مدد کریں، نہ وکالت کریں، نہ گواہی دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم، اور نہ جھگڑو آپ ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو بڑا بددیانت خائن ہوتا ہے اور بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک پر عمل کرا کے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔